توحید، رسالت، ختم نبوت، جو بھی اسلام کے ضروری عقائد ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو مومن ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کا عقیدہ بھی درست ہو اور اعمال میں کیا ہو، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہوں، اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہوں، دل لگا کے دھیان سے نماز پڑھتے ہوں. کامیاب لوگوں کی قرآن ہمیشہ پہلی علامت جو بیان کرتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ عقائد درست اور نماز، عقائد درست اور نماز. کوئی بھی غیر مسلم جب مسلمان ہوگا نا، اپنے سب سے پہلا حکم جو اس کو اسلام کا بتانا ہے، توحید کے بعد اب نماز پڑھو. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آج آپ کے ہاتھ پہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا، ابھی مسلمان ہوا اور نماز کا ٹائم میں کچھ وقت باقی ہے، اتنا باقی ہے کہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے وہ، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تو میں نیا نیا مسلمان ہوں، ابھی تو میں نماز سیکھوں گا. نہیں بھائی، جیسے تیسے ہو، جتنی آتی ہے اتنی شروع کر دے بس، پھر سیکھتا رہے آرام سے، اس کی نماز اللہ قبول کر لے گا. لیکن اتنا ٹائم اگر غیر مسلم کے پاس ہے نا، کہ جیسے فرض کریں کہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہو 7:30 پہ، اور غیر مسلم اسلام ہوا، اسلام اس نے قبول کیا 7:27 پہ، تو 27 منٹ کے بعد 3 منٹ باقی ہے جس میں وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی. اسی طرح جو خواتین حیض اور نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کا مینسز بند ہوئے اور بند ہونے کے بعد اتنا ٹائم ہے کہ وہ غسل کر کے صرف تکبیر کہہ سکتی ہیں، تو ان پہ بھی وہ وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے. اگر نہیں پڑھیں گی تو ان کو قضا کرنی پڑے گی. تو نماز کا بہت اہم مسئلہ ہے. قرآن جگہ جگہ اہل ایمان اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کی سب سے پہلی علامت نماز بیان کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا کام کیا ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کو اللہ نے بعد میں بیان کیا، ابھی تو اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ پڑھتے تو ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو خشوع میں ظاہری جسم کا خشوع بھی اور باطن کا خشوع بھی. ظاہری خشوع کیا ہے کہ آپ جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہلے نہیں آپ. کتنے لوگ ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ہر وقت داڑھی کوئی کرتے رہتے ہیں، کوئی کھجاتا رہتا ہے. بعض لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں عربوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کوئی ہل رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو مکہ میں یہ اتنا ہل رہے ہیں نماز میں، تو شاید یہی سنت طریقہ ہوگا. غلط ہے بھائی، وہاں کے علماء بھی اس عمل سے منع کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی عربی کو آپ نے کوئی بھی دیکھ لیا تو وہی اسلام بن گیا. وہ نمازوں میں آپ کو خشوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور خشوع میں ظاہری خشوع بھی باطنی خشوع بھی. اور ظاہری خشوع یہی ہے کہ آپ آرام سے اطمینان سے نماز پڑھیں، جلدی جلدی نہ بھاگیں اس میں. اور جو اٹھک بیٹھک لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے رکوع میں جانے کے بعد قوما میں جانے ابھی کھڑے نہیں ہوتے، ایک دم ڈائپ مارتے ہوئے جناب وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. میں نے گاؤں میں نماز پڑھائی، میں رکوع میں گیا تو لوگ بھی رکوع میں گئے، پیچھے گاؤں کے لوگ. میں جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑا ہوا ہوں تو ابھی میں صحیح طرح کھڑا ہوا نہیں کہ میں نے پبلک کو دیکھا، وہ آدھی سے زیادہ جو مقتدی تھے نا وہ سجدے میں پہنچ چکے ہیں. اور جب سر ان کا زمین کے قریب گیا نا تو ان کو خیال ہوا امام صاحب تو پہنچے نہیں، تو مجھے یوں منہ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ امام وہیں کھڑا ہوا ہے اور ہم تو سجدے میں پہنچ چکے ہیں. تو پھر وہیں رک گئے. وہ یہ بھی ان کی بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے وہاں سٹاپ کر لیا. تو اتنی اسپیڈ کے ساتھ نماز پڑھنا، دھیان نہ لگانا، یہ بہت بری حرکت ہے. تو یہ ہے ظاہری. اور دل کا کیا ہے کہ دل سے آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں. اور دل میں خشوع پیدا کرنے کا سب سے